آپ حضرات تھکے تو نہیں ہیں؟ تھکے یار، وقت کافی ہو چکا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ 2 بھائی تھے، تو ان کا والد صاحب فوت ہوا، تو ان کا ایک مکان تھا۔ تو بڑا بھائی جو تھا وہ بڑا چالاک تھا، تو اس نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ وراثت میں پورا مکان چھت تک میرا اور چھت سے آسمان تک تیرا۔ تو ماشاءاللہ ابھی رات کا اس قدر جو ہے وہ حصہ جو ہے بیت چکا ہے۔ تو مفتی بڑگرامی صاحب نے کہا کہ 11:15 تک وقت جو ہے وہ ثنا خانوں کا، اور 11:15 سے لے کے فجر تک امام صاحب آپ کا۔ تو تیار ہیں اس کے لیے انشاءاللہ؟ کیا خیال ہے مفتی صاحب؟ تیار ہے نا جی انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آنا قبول فرمائے۔ تو پھر انشاءاللہ شروع کریں، ذوق ہے جی؟ پکی بات ہے؟ جذبہ جوان ہے آپ حضرات کا؟ اور بھائی غلامی کے لیے جو ہے وہ جذبات کو جوان رکھنا پڑتا ہے۔ ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابوذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذب بلالی۔ جذبہ بلالی چاہیے غلامی کے لیے، جذبہ بلالی چاہیے۔ حضور کی غلامی کوئی آسان کام نہیں ہے، ہاں مستند غلامی ہے۔ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ بارک اللہ تعالی ہم سب حضرات کو حضور کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا نبوة بعد نبوته ولا رسالة بعد رسالته ولا شریعت بعد شریعته ولا کتاب بعد کتابه ولا امت بعد امته وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ
صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عباد سبا تو جا کے یہ کہیو میرے سلام کے بعد کہ تیرے نام کی رٹ ہے خدا کے نام کے بعد. سبحان اللہ تو کہتے ہیں دھیمی آواز میں ذرا شان کے ساتھ اور ادب اور احترام کے ساتھ. عباد سبا تو جا کے یہ کہیو میرے سلام کے بعد کہ تیرے نام کی رٹ ہے خدا کے نام کے بعد. لفظ جب تک وضو نہیں کرتے آقا ہم تیری گفتگو نہیں کرتے. مقام مصطفیٰ بتا رہا ہوں آپ کو. عرش سے تا فرش ہیں یہ سب زمانے آپ کے. عرش سے تا فرش ہیں یہ سب زمانے آپ کے. اللہ اللہ لا مقام پر آنے جانے آپ کے. اللہ اللہ لا مقام پر آنے جانے آپ کے. ذرہ ذرہ آپ کی سچی رسالت کا گواہ. آسمان بھی میرے نبی کی رسالت کا گواہ، زمین بھی میرے نبی کی رسالت کا گواہ، یہ شجر اور حجر بھی میرے نبی کی رسالت کا گواہ، یہ انسان اور جنات بھی میرے نبی کی رسالت کا گواہ. ذرہ ذرہ آپ کی سچی رسالت کا گواہ، اور ذرے ذرے کی زباں پر ہے ترانے آپ کے. یا نہیں یہ ترانے پیغمبر علیہ السلام. یہ مقام مصطفیٰ ہے. کیا ہے مقام تیرا فاروق. اللہ تعالی ہمیں صحابہ جیسی محبت نصیب فرمائے، ہمیں صحابہ جیسے جذبات نصیب فرمائے. صحابہ کی محبت رسمی نہیں تھی، قلبی تھی. اللہ تعالی ہمیں حضور سے قلبی محبت نصیب فرمائے. محبت جو ان کی عطا ہو گئی یہ دنیا بھی جنت نما ہو گئی. دنیا ہی کے اندر خدا کی قسم آپ جنت کے مزے اڑائیں گے، محسوس کریں گے دنیا کے اندر جنت کو، اگر آپ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور عقیدت ہوگی. لیکن وہ سچی محبت اور عقیدت پھر اپنے بدن میں اور ظاہر اور باطن میں جھلکنی چاہیے. تیرا فاروق، تیرا عثمان، حیدر و حسن و حسین، حبش رومی جامی جیسے ہے دیوانے آپ کے. قابل قدر واجب التکریم و توقیر علماء اکرام اور دور دراز سے آنے والے کشاں کشاں رواں رواں حضور کی محبت میں، حضور کی عقیدت میں، اس پروگرام میں تشریف لانے والے میرے تمام
سامعین محترم، رب العالمین آپ سب کا یہاں آنا اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہمارے اس عمل کو دنیا کے اعتبار سے بھی رب العالمین رحمتوں اور برکتوں کا ذریعہ بنائے، اور آخرت کے اعتبار سے بھی ہم سب کو کامیابی اور کامرانی اور شادمانی اور نجات اور سرخری کا ذریعہ بنائے۔ یقیناً آج کا یہ پروگرام، یہ محفل جو ہے حضور علیہ السلام کی محبت میں منعقد کی گئی ہے، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں انتظامیہ کو، اور جن حضرات نے اس پروگرام کے لیے ہر اعتبار سے محنت کی ہے، کوشش کی ہے، رب العالمین ان کی محنتوں کو، کاوشوں کو اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور پھر رب العالمین اس کا بہترین اجر عظیم دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے۔ ہمارے مفتی عارف صاحب ہیں، ہمارے قاری عابد صاحب ہیں، وکیل صاحب ہیں، دیگر ہمارے ادارے کے اساتذہ ہیں، اللہ جل شان ان سب کی زندگیوں میں خیر و برکتیں عطا فرمائے، اللہ ایمان کی سلامتیاں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ خوشیاں نصیب فرمائے، اور ہر قسم کے فتن اور شرور سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے، انشاءاللہ آپ حضرات کا ذوق اور توجہ ہوگی تو ہماری گاڑی جو ہے چلے گی، چونکہ ہم آپ کی توجہات کے محتاج ہیں۔ ہمارا مزاج ہی ایسا ہے کہ سبق یاد کر کے آتے ہیں، اور اگر اگلے والوں کا جذبہ اور شوق اور توجہ ہوتی ہے تو سبق سنا لیتے ہیں، ورنہ حالات پھر خراب ہو جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ مختصر گفتگو کروں گا، لیکن آپ حضرات ذرا تھوڑا توجہ کے ساتھ بیٹھیں۔ جتنی توجہ اس طرف مرکوز ہوگی انشاءاللہ اللہ کی طرف سے علوم اور معارف کا فیضان ہوگا، ورنہ انسان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائی اور دوستو، ربیع الاول کے مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب دو عالم، فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، اور اس کی بڑی لمبی تفاصیل ہیں کہ ولادت کی تاریخ کیا ہے، وفات کی تاریخ کیا ہے، لمبی تفصیل ہے، لیکن یہ ہے کہ ولادت آپ کی جو ہوئی ہے وہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، اور اللہ جل شانہ نے اس پوری دنیا کو، اس پوری کائنات کو، اس عالم کو وجود عطا فرمایا ہے تو یہ حضور علیہ السلام کے مرہون منت ہے، اور اس لیے حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ فرمایا گیا اللہ کی طرف سے کہ اللہ نے فرمایا کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے محبوب، اگر آپ کی ولادت مقصود نہ ہوتی تو ہم آسمان اور زمینوں کے نظام کو نہ بناتے۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ کی ولادت مقصود نہ ہوتی تو ہم آسمانوں کو بلندیاں عطا نہ کرتے، ہم زمین کو وسعتیں عطا نہ کرتے، ہم ستاروں کو تابانی عطا نہ کرتے، ہم سورج کو درخشاں نہ بناتے، ہم چاند کو زفوف شاہ نہ بناتے، انسان نہ بناتے، جنات نہ بناتے، اور اس پورے کارخانے عالم کو وجود عطا نہ فرماتے۔ لولاک لما خلقت الافلاک، ہم نے آسمانوں کو بلندیاں عطا فرمائی، محبوب تیری ولادت مقصود تھی،
ہم نے زمین کو وسعتیں عطا فرمائی کہ تو نے دنیا میں آنا تھا، ہم نے ستاروں کو تابانی عطا فرمائی کہ تو نے دنیا کے اندر آنا تھا، ہم نے سورج کو درخشاں بنایا کہ تیری ولادت مقصود تھی، ہم نے چاند کو زفوف شاں بنایا کہ تو نے دنیا کے اندر آنا تھا۔ تو پتہ چلا کہ اس پورے دنیا کے نظام کا جو مقصود اور خلاصہ کائنات ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ پھر عجیب بات کہ رب العالمین نے دنیا کو وجود عطا فرمایا اور پھر انبیاء علیہ السلام کا ایک طویل سلسلہ شروع فرمایا انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے، اور رب العالمین نے ہر نبی کو بھیجا۔ میں فرق بتا رہا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مصطفیٰ اور مرتبہ اور سابقہ انبیاء علیہ السلام کے مقام میں رب العالمین نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو دنیا کے اندر رشد و ہدایت کا پیغام دے کر بھیجا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، رب العالمین نے انہیں ایک مخصوص خطے کے لیے بھیجا، ایک مخصوص قوم کے لیے بھیجا، ایک مخصوص شہر کے لیے بھیجا۔ ان کی نبوتیں بھی مخصوص، ان کی رسالت بھی مخصوص، اور ان کے معجزات بھی مخصوص، ان کی قوم بھی مخصوص، ان کا زمانہ بھی مخصوص۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ کہ ہم نے نوح علیہ السلام اپنے پیغمبر اور نمائندے کو قوم کی طرف بھیجا، مخصوص قوم کی طرف۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قوم عاد کی طرف ان کے قومی بھائی ہود کو بھیجا، مخصوص قوم کے لیے، مخصوص زمانے کے لیے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قوم مدین کی طرف ان کے قومی بھائی شعیب علیہ السلام کو مخصوص قوم کے لیے بھیجا۔ ہر نبی کو اللہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو جو ضمانت دیا، جو یعنی قوم دی، جو امت دی، اور جو معجزات دیے، جو نبوتیں دی، جو تعلیمات دی، وہ ہم نے یعنی مخصوص کر کے دی۔ لیکن جب ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کا جب اللہ نے اعلان فرمایا تو کیا فرمایا؟ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا میرے محبوب آپ اعلان کر دیجئے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے سارے زمانوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے رب العالمین نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور نبی الانبیاء بنا کر بھیجا ہے، خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے۔ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سابقہ انبیاء علیہ السلام وہ صرف نبی تھے، اور ہمارے جو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی الانبیاء ہیں، وہ انبیاء کے بھی نبی ہیں۔ اور مقام مصطفیٰ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ جل شانہ نے ایسا ہمارے نبی کو مقام عطا فرمایا، سبحان اللہ۔
ایسا مقام عطا فرمایا کہ میرا نبی ہاتھ اٹھائے تو رب العالمین بارش برسا دے، اگر میرا نبی انگلی سے اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے۔ اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر۔ اگر میرا نبی بوڑھی بکری پر ہاتھ پھیر دے تو بوڑھی بکری کے تھن دودھ سے بھر جائیں، اور اگر میرا نبی جابر کی کھجوروں میں برکت کی دعا کرے تو جابر کا قرض ادا ہو جائے، اور اگر میرا نبی حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کے لیے دعا کرے تو رب العالمین اس کی والدہ کو ہدایت سے مالا مال کرے، اگر میرا نبی غلاف کعبے کو پکڑ کر رب العالمین کی بارگاہ میں عمر کی ہدایت کے لیے دعا کرے تو رب العالمین عمر کو اسلام کی دولت سے نوازے۔ تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا۔ ہمارا ٹائم لانگ ٹائم ہوتا ہے، مختصر ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ ہم تو شروع ہی 1-8 گھنٹے کے بعد ہوتے ہیں، 1-8 گھنٹے کے بعد پھر اس کے بعد سینہ کھلتا ہے اور اللہ کی طرف سے خزانے آتے ہیں۔ میری بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ 5 منٹ آدھا گھنٹہ یہ ہمارے یہاں نہیں چلتا ہے۔ ہم تو کافی ٹائم جو ہے وہ جی ٹی روڈ پہ چلتے ہیں، پھر موٹر وے پہ چڑھتے ہیں، تو اب ماشاءاللہ سی پیک بھی بن گیا ہے۔ میری بات سمجھ میں آ گئی؟ تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کی راہوں پر، وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا۔ سبحان اللہ، کیا شخصیت ہے تم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ جل شانہ ہمیں صحیح معنوں میں حضور علیہ السلام کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ محبت کے 3 اسباب ہوتے ہیں۔ کتنے اسباب ہوتے ہیں؟ 3 اسباب ہوتے ہیں۔ پہلا سبب، آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو حسن و جمال کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو حسن جمال عطا فرمایا تھا، اپنے محبوب کو، محجبین کو اللہ نے جو حسن و جمال عطا فرمایا تھا، کیا کہنا جی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے حسن جمال کا نقش یوں کھینچتے ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اللہ رب العالمین نے آپ کو جو حسن و جمال عطا فرمایا تھا، میری آنکھ نے ایسا حسن و جمال نہیں دیکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ سرخ داری دار چادر پہنی ہوئی تھی، اور آپ جو ہے وہ درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صحابی نے جب دیکھا کہ آفتاب و مہتاب چمک رہا ہے، کبھی وہ آپ علیہ السلام کے چہرے کی طرف اپنی نگاہیں اٹھاتا تھا اور کبھی چاند کی طرف دیکھتا تھا، اور اس کے بعد اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ شاعر نے بڑے عجیب انداز میں کہا کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، اس کے منہ پہ چھائیاں ہیں مدنی کا چہرہ صاف ہے، عقل و خرد کو چھو نہ سکا وہ تمام عمر، جادو تیری نگاہ کا جس پر بھی چل گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو
جو اللہ جل شانہ نے حسن عطا فرمایا تھا، تو قرآن میں کیا فرمایا کہ جب عورتوں نے الزام لگایا اور زلیخا کو بدنام کیا تو اس نے کہا چلو ذرا تماشا دکھاتی ہوں تمہیں. سب کی دعوت کی اور اس کے بعد سب کے ہاتھوں میں چھریاں پکڑا دی، اور اس کے بعد جو ہے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ جب تشریف لائیے. جب یوسف علیہ السلام تشریف لائے تو جب انہوں نے حسن یوسف کو دیکھا تو قرآن نے کیا کہا؟ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. خدا کی قسم یہ حسن، خدا کی قسم یہ انسان نہیں ہو سکتا، یہ بشر نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی نورانی مخلوق ہے. قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اپنی انگلیاں انہوں نے کاٹ ڈالی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جو میرے محمد کے اور میرے جوہر اور گوہر کا حسن و جمال جس پر چھا جاتا، ہاتھ کیا ہوتے ہیں، انگلیاں کیا ہوتی ہیں، وہ سب سے پہلے ایمان لے آتے پھر گردنیں کٹواتے ہیں. ارے محبت کے بڑے واقعات میں سناتا، لیکن ٹائم بہت گزر چکا ہے اور آپ حضرات کی بھی توجہ اس طریقے کی نہیں ہے. تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میں نے آپ جیسا حسین و جمیل ماہ جبین میری آنکھوں نے نہیں دیکھا. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا خوبصورت، آپ جیسا حسین و جمیل کسی کی ماں نے نہیں جنا، کسی ماں نے نہیں جنا ہے. كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، رب العالمین نے جیسے آپ کو چاہا رب العالمین نے ویسے آپ کو بنایا، اور اللہ نے ہر عیب سے آپ کو پاک پیدا فرمایا. آپ کا حسن جیسے بچپن سے لے کے بڑھاپے تک 63 سال کی عمر تک اسی طریقے سے آپ کا حسن اور جمال برقرار تھا، کوئی فرق نہیں آیا تھا. اور جب انسان بڑھاپے میں آتا ہے تو بڑھاپے میں چہرہ لٹک جاتا ہے، دانت نکل جاتے ہیں، آنکھیں اس کی جو ہے وہ بینائی کمزور ہو جاتی ہے، عجیب غریب آدمی کی حالت ہو جاتی ہے، چونکہ عمر کا تقاضا ہے. اور جو ہی عمر گزرتی چلی جاتی ہے تو انسان کے اندر اضمحلال اور اس کے قوا کے اندر جو ہے کمزوری آتی چلی جاتی ہے، اس کا حسن جو ہے وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن رب العالمین نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیدائش کے وقت حسن و جمال عطا فرمایا تھا، پیغمبر کا آخر تک حسن و جمال بعین ہی ویسے ہی تھا. مقام مصطفیٰ بتا رہا ہوں میں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. حضرت ابراہیم علیہ السلام رب العالمین نے جن کی وفاؤں پر اپنا خلیل بنایا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، چونکہ ابراہیم کی وفائیں بڑی تھی، قربانیاں بڑی تھی،
اللہ فرماتے ہیں کہ میرا ابراہیم بڑا صابر تھا، میرا ابراہیم بڑا شاکر تھا، ہم نے بہارہا آزمایا اپنے خلیل کو کہ وہ آزمائشوں کے اوپر پورا اتر آیا، اس نے وفاؤں میں حد کر دی تو ہم نے عطاؤں میں حد کر دی۔ ذوق ہوگا تو انشاءاللہ گاڑی چلے گی۔ پگڑی پہنی ہوئی ہے لیکن اندر خالی ہے، ہم تو آپ کے جذبے پر چلیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے عطاؤں میں حد کر دی۔ اب خلیل اللہ سے دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ میں نے یہ بیت اللہ بنا دیا ہے، اب اس بیت اللہ کو آباد کرنے کے لیے الہ العالمین تو میری ذریت میں نبی بھیج دے۔ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسحاق علیہ السلام کہ جن کی پھر جو ہے نسل میں تقریباً بعض روایات میں 18,000 انبیاء علیہ السلام آئے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 70,000 انبیاء علیہ السلام آپ کی نسل میں آئے، اور اسماعیل علیہ السلام آپ کے جو دوسرے بیٹے تھے، ایک آپ کو اللہ تعالیٰ نے زمزم والا عطا فرمایا اور ایک آپ کو اللہ نے حوض کوثر والا بیٹا عطا فرمایا۔ کیا دعا کر رہے ہیں ذرا سنیے کہ میں نے بیت اللہ بنا دیا ہے، اب اس کو آباد کرنے کے لیے بھیج دے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ الہ العالمین، میں نے آپ کا گھر بنا دیا ہے۔ دعا کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام، آمین کہنے والے ذبیح اللہ، اور بھیجنے والے رب العالمین، اس کی گواہی دینے والے کلام اللہ، اور آنے والے محمد الرسول اللہ۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ کیا کام ہوگا؟ اس نبی کے مناصب میں سب سے پہلے منصب یہ ہوگا کہ وہ رب العالمین کا کلام لوگوں کو پڑھائے گا، لوگوں کو اللہ کا کلام پڑھائے گا، کلام سکھائے گا، ان کا تزکیہ کرے گا، ان کو حکمت اور دانائی کی باتیں بتائے گا، انہیں ادب سکھائے گا، ان کے دلوں کی پاکیزگی کرے گا۔ میرے عزیز بزرگوں، بھائی اور دوستو، میں نے کل ایک عجیب سا واقعہ پڑھا۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کی علائشوں کو اور دلوں کی قدورتوں کو اللہ دور فرمائے۔ چونکہ ہم ہر سال ربیع الاول کے مہینے میں ملک کے طول و عرض کے اندر سیرت النبی کے حوالے سے مختلف قسم کے پروگرامات اور مختلف قسم کے سیمینار منعقد ہوتے ہیں، بلکہ پوری دنیا کے اندر ہوتے ہیں۔ لیکن مقصود کیا ہے؟ کہ مقصود یہ ہے کہ ہمارے اندر صحیح معنوں میں حضور علیہ السلام کی محبت، اور حضور علیہ السلام اصل آپ کا جو دنیا کے اندر آنے کا مقصود تھا کہ آپ کی سیرت کو ہم اپنی زندگیوں کے اندر لائیں۔ کہتے ہیں نا کہ وہ ابو عبد المطلب نے خواب کے اندر دیکھا، کہ خواب کے اندر یہ دیکھا کہ ان کے جو ہے نا پیٹھ سے ایک زنجیر نکلتی ہے، اس زنجیر نے پوری دنیا کو روشن کر دیا۔ اب کسی تعبیر والے سے جب اس خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی تمہاری نسل میں ایک ایسا بچہ پیدا کریں گے، ایک ایسا بچہ پیدا کریں گے جو اس کی جوتیوں میں آئے گا، وہ بلال کی طرح جوتوں سمیت عرش معلیٰ میں پہنچے گا، جنت میں پہنچے گا، اور جو اس سے کٹ جائے گا، اس کی سیرت سے کٹ جائے گا، اس کی تعلیمات سے کٹ جائے گا، اس کی محبت سے کٹ جائے گا، وہ ابو جہل کی طرح جہنم میں چلا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو صحیح معلوم
نے حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ تو میں نے واقعہ بڑا عجیب واقعہ ہے، ہمارے سلسلوں میں ایک سلسلہ ہے، ان کے ایک بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں شیخ شہاب الدین سروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو وہ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں حج پہ گیا تو وہاں پہ میں نے بیت اللہ شریف میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ غلاف کعبے کو پکڑ کر رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے۔ میں اس کی دل کی طرف متوجہ ہوا کہ میں اس کے دل کو دیکھوں۔ جب میں اس کے دل کی طرف متوجہ ہوا تو میں نے اس کے دل کو اللہ کی یاد سے غافل پایا۔ بڑے کام کی باتیں سننا، سمجھ آ گئی؟ تو آج کا ہمارا یہ پروگرام اور آپ حضرات کا یہاں پہ حضور کی غلامی کی محبت میں آنا یہ کامیاب ہو جائے گا۔ میں نے جب اس کے دل کی طرف میں متوجہ ہوا، میں نے اس کے دل کو اللہ کی یاد سے غافل پایا۔ وہ کس طریقے سے کہ جب وہ غلاف کعبے کو پکڑ کر رو رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا، کیونکہ اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے ساتھی حج کے لیے آئے ہوئے تھے، تو اس کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ یہ جو میرے ساتھی میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں، ذرا یہ مجھے دیکھ لیں کہ میں کس طریقے سے اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہوں، اللہ کے سامنے میں رو رہا ہوں۔ یعنی اس کے دل کے اندر ریا اور نمود پیدا ہوا، تو پتہ چلا کہ دل اللہ کی یاد سے کیا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ میں مینا میں گیا، مینا کے اندر ایک آدمی کو میں نے دیکھا کہ چاروں طرف سے لوگوں نے اس کو گھیرا ہوا ہے، اپنا سامان بیچ رہا ہے۔ جب میں اس کے دل کی طرف متوجہ ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس کا دل اللہ کی یاد میں لگا ہوا تھا۔ ہاتھ بکار دل بیار، ہاتھ تمہارے کاموں میں ہونے چاہیے لیکن دل تمہارا اللہ اور اللہ کے رسول سے ہر وقت سرشار ہو، لگے ہوئے کاروبار میں، لگے ہوئے اپنی زمینداری میں، بیٹھے ہوئے اپنے دفتر کے اندر کام کر رہے ہو، اپنی ایکٹیویٹیز جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن ہر وقت تمہارا دل اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد میں ہو۔ دل بکار، ہاتھ بکار دل بیار، ہاتھ ہمارے کاموں میں لیکن ہمارا دل کس کے ساتھ ہو۔ آج ہم اس بات کا عزم کر لیں میرے پیارو کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا ہے کہ جس نے پوری دنیا کو روشن کر دیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا عجیب شعر کہا، لنا شمس ولی آفاق شمسون۔ اب میں بس اسٹیشن پہ پہنچ رہا ہوں۔ لنا شمس ولی آفاق شمسون وشمسی خیر من شمس السماء۔ ایک دنیا والوں کا سورج ہے۔ معاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں۔ اللہ نے حضور کی بیویوں کو ہمارے لیے ماؤں کا درجہ دے دیا ہے۔ وَأَزْوَاجُهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ، حضور کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ لنا شمس ولی آفاق شمسون وشمسی خیر من شمس السماء۔ اے دنیا والو، ایک تمہارا سورج ہے، ایک میرا سورج ہے۔ فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَعْدَ فَجْرٍ وَالشَّمْسِ تَطْلُعُ بَعْدَ الْعِشَاءِ۔ دنیا والوں کا سورج فجر کو طلوع ہوتا ہے، لیکن میرا سورج تو عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے، جس نے ساری دنیا کو روشن کر دیا۔ ساری دنیا کو کیا کر دیا؟ بھائی آج اس نبی سے ہمارا تعلق قائم ہو جائے۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر، اگر مجھے بڑگرامی صاحب اجازت دیں تو اللہ کی مہربانی سے فجر تک میں حضور کی سیرت اور آپ کے جو ہے منقبت اور آپ کے فضائل پر اللہ کی مہربانی سے اشعار پڑھتا رہوں۔ یہ ہمارے اساتذہ اور بزرگوں کی مہربانی اور کرم نوازی ہے اللہ کے مہربانی سے۔
آپ لوگوں کے اندر جذبہ اور شوق ہو، طلب ہو تو انشاءاللہ آپ کو فجر تک اسٹیشن پہ پہنچا دوں۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ آئی نہیں آئی روشنی میں دنیا؟ آج اللہ جل شانہ نے مجھے اور آپ کو حضور کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا، مسلمان ہونے کا اللہ نے افتخار نصیب فرمایا۔ اللہ جل جلالہ نے مجھے اور آپ کو حضور کی سیرت اور حضور کی مبارک زندگی، کامل زندگی، اکمل زندگی، آپ کی حیات جاویدہ اللہ نے مجھے اور آپ کو بکمال نصیب فرمایا۔ یہ حضور کی برکت اور رحمت نہیں ہے؟ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمے داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا۔ کتاب فطرت کے سرے ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی جو سید الانبیاء نہ ہوتی، زبین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا۔ اللہ نے ہمیں ایسا محبوب عطا فرمایا۔ تو بھائی ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ جو ماشاءاللہ آپ حضرات نے جو یہاں بیٹھ کر 3-4 گھنٹے یہاں پہ حضور کی محبت کا آپ نے یہاں پہ اظہار کیا ہے، تو آج ہم اس بات کا عہد کر کے جائیں کہ آج سے اپنی زندگی میں حضور کی محبت کے جو تقاضے ہیں، چونکہ فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ نے کیا فرمایا؟ اے میرے محبوب آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے اگر یہ میری محبت تک پہنچنا چاہتے ہیں، اگر میری محبت تک پہنچنا چاہتے ہیں فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، جاگنے میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق میں اور رہن سہن میں، وضع قطع میں، قدم قدم تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کے تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ خدا کی قسم اگر یہ چاہتے ہو کہ دنیا میں بھی عزتیں ملیں، دنیا میں بھی عزتیں ملیں اور آخرت میں بھی عزتیں ملیں، تو ہمیں کیا چاہیے کہ بھائی آج سے ہم عزم کر لیں، جھوٹ کو چھوڑ دیں، سود کو چھوڑ دیں، رشوت کو چھوڑ دیں، حسد کو چھوڑ دیں، بغض کو چھوڑ دیں، کینہ چھوڑ دیں، اور اپنی زندگی کو، اپنے ظاہر باطن کو حضور کی سیرت کے مطابق بنائیں۔ آخری میں 2 واقعات عرض کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی، اس سے آپ کو بات پوری طریقے سے سمجھ میں آئے گی۔ کہتے ہیں کہ لیلا اور مجنون کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہم ٹھگو مجنون کی صف میں کھڑے ہو جائیں۔ اب لیلا روز اپنے قاصد کے ساتھ دودھ بیچتی تھی مجنون کے لیے۔ اب ایک ٹھگو مجنون وہاں پہ درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، روز دودھ پی جاتا تھا۔ ایک دن لیلا نے کہا اپنے قاصد سے، تم اس طرح کر لو کہ آج جو ہے ذرا تمہیں پیالہ خالی دیتی ہوں، آج مجنون سے کہنا کہ لیلا نے تمہارا خون مانگا ہے۔ اب جب جو ہے وہ قاصد آیا اور اس نے آ کے اس ٹھگو مجنون سے کہا، اس کو تو نہیں پتا تھا کہ بھائی آج تم سے لیلا نے خون مانگا ہے۔ اس نے بولا بابا ہم دودھ پینے والے مجنون ہیں، ہم کھیر کھانے والے مجنون ہیں، ہم بریانی پھوڑنے والے مجنون ہیں، ہم حلیم کھانے والے مجنون ہیں، اور بھائی قربانی اور خون دینے والا مجنون آگے بیٹھا ہوا ہے۔ کہیں قیامت کے دن ہمارا بھی یہ حشر نہ ہو۔ کیا خیال ہے؟ جب اصلی مجنون کے پاس قاصد گیا تو وہ تو اچھلنے لگا، کودنے لگا کہ آج کیا مہربانی ہو گئی کہ لیلا نے مجھ سے میرے جسم کا خون مانگا ہے۔
چنانچہ اس اصلی مجنون نے اپنے جسم کے ہر حصے کا خون نکال کر پیالہ بھر دیا کہ ہو سکتا ہے کہ لیلا کو مجھے اس حصے کا خون کی اس کو ضرورت ہو۔ ایک تو یہ واقعہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یقین کریں ہم میلاد تو مناتے ہیں، گھروں کو بھی سجاتے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر کے جو حالات ہیں، ہمارے جو معاملات ہیں، ہمارے زندگیوں کا جو طرز انداز ہے، ہماری جو گفتار ہے، ہمارا جو کردار ہے، ہماری جو چال چلن ہے، ہمارا جو ماحول ہے، اس ماحول کے مطابق میرے عزیز بزرگوں بات دوستو کیا خیال ہے کہ ہم قیامت کے دن حضور کے سامنے ان کے سامنے منہ دکھا سکتے ہیں؟ ارے محبت کرو تو محبت کرنے سے تمہارا طرز زندگی بتائے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ عاشق کو سب سے پہلے قبر کے اندر حضور کی زیارت ہوتی ہے، کہ جب قبر کے اندر رکھا جاتا ہے سوالات پوچھتے ہیں تو فرشتہ کیا کہتا ہے؟ اتعرف ھذا الرجل، اللہ ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ لیکن یہ مستند غلامی چاہیے، اور مستند غلامی کے لیے ایسا نہیں کہ ہم کہہ دیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ہاں میرا کاروبار شریعت کے مطابق نہیں ہے، لیکن غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ میرا ظاہر باطن شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ فرشتہ کیا کہے گا؟ اتعرف ھذا الرجل، مسلمان کو جب قبر کے اندر دفنایا جاتا ہے تو اس کو مکمل طور پہ دائیں کروٹ پہ قبلے کی طرف اس کا منہ کیا جاتا ہے۔ اب جب فرشتہ آتا ہے اتعرف ھذا الرجل الذی بعث فیکم، تم اس کو جانتے ہو؟ تمام جتنی بھی آڑیں ہوتی ہیں رب العالمین اپنی قدرت کاملت سے ہٹا دیتے ہیں، محمد رسول اللہ کی شبیہ کو سامنے کر دیا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ اتعرف ھذا الرجل، کیا تم اس ذات کو پہچانتے ہو؟ تو فرمایا کہ جس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ارے محبت سے، عقیدت سے، احترام سے، تقدس سے آپ کو خاتم النبیین ہونے کی حیثیت سے پہچانا ہو تو فوراً کہے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا خیال ہے؟ تو بھائی آج ہم اس بات کا عزم کر لیں، عہد کر لیں کہ انشاءاللہ ہم نے جس طریقے سے رب العالمین نے میری اور آپ کی عبادات کے لیے اللہ نے قبلے کو ہمارے لیے ضروری قرار دیا ہے کہ ہم قبلے کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھیں۔ کیا خیال ہے؟ عبادت کے لیے ہمارا رخ کس طرف ہونا چاہیے؟ آپ جو ہے لندن میں ہیں، آپ پیرس میں ہیں، آپ امریکہ میں ہیں، آپ پاکستان میں ہیں، آپ مغرب میں ہیں، آپ جو ہے شمال میں ہیں، آپ کا رخ عبادات کے لیے کس طرف ہونا چاہیے؟ اور رب العالمین نے طرز زندگی کے لیے ہمارا قبلہ محمد الرسول اللہ کو بنایا ہے۔ اگر ہمارا قبلہ محمد الرسول اللہ کی طرف ہو، ہمارا طرز زندگی محمد الرسول اللہ کی طرف ہے تو آپ کی زندگی قبول ہے، اور اگر اس طرز کے مطابق نہیں ہے تو میرے عزیز بزرگوں دوستو محض دعوے سے کوئی بھی عاشق رسول نہیں بنتا ہے۔ اب آخری واقعہ سناؤں گا، ٹائم بہت ہو گیا۔ ایک آدمی کو وہ بڑا اللہ کے نبی کی محبت میں، اس کی عقیدت میں اس نے بڑے اشعار پڑھے اور بڑے غضب کے اشعار پڑھے۔ جتنے بھی ہم یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں حضور کے، اللہ ہمیں سچا دیوانہ بنائے، پروانہ بنائے، حضور کا سچا غلام بنائے۔ واقعتاً حضور قیامت کے دن کہہ دے کہ یہ میرا غلام ہے، ہمیں حوض کوثر سے اللہ کے نبی نہ بگائے۔ اگر میں حضور کے گن گاؤں، اشعار پڑھوں، تقریریں کروں، لیکن میری سیرت اور صورت حضور کے بتائے ہوئے طریقے پر نہ ہو تو کیا حضور مجھ سے خوش ہوں گے؟ اب وہ آدمی جس نے حضور کی منقبت اور فضائل میں اتنے اشعار کہے، دوسرے آدمی کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا
کہ کیا عاشق رسول ہے، کیا اس کے اندر جذبہ ہے حضور کی محبت کا۔ بڑے دور دراز سے پیدل چل کے جو ہے اس کی ملاقات کے لیے گیا۔ جب وہ وہاں پہ پہنچا تو وہ نائی کے پاس اندر اپنی داڑھی منڈوا رہا تھا۔ یہاں پہ جتنے بھی میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میرے عزیز بزرگوں اور دوستو، آج جو ہے تہیہ کر لو کہ ہم نے اپنی داڑھی کو سنت کے مطابق بنانا ہے۔ یہ حضور کی سنت ہے، اور ایک مٹھی داڑھی رکھنا فقہا نے لکھا ہے کہ یہ واجب ہے۔ آپ سنت کے مطابق داڑھی رکھیں، اب اپنے شلوار کے پانچے ٹخنوں سے اوپر رکھیں، اور رزق حلال کھائیں، اور تمام کبیرہ گناہوں سے بچ جائیں۔ میں کہتا ہوں کہ آج کے دور کے آپ سب سے بڑے قطب اور ابدال ہیں اللہ کی مہربانی سے۔ اب وہ وہاں پہ پہنچا، اور جب اس نے دیکھا کہ وہ داڑھی منڈوا رہا ہے تو اس نے اس سے کہا کہ شیخ ریشمی تراشی، شیخ کیا کر رہے ہو؟ ہم نے تو تمہارے بڑے جو ہے وہ اشعار سنے، اور ہم نے سمجھا کہ تم بڑے عاشق رسول ہو، محب رسول ہو، تو ہم نے اتنا بڑا جو ہے راستہ طے کر کے تم سے ملاقات کے لیے ہم آئے ہیں، اور یہاں پہ تو ہم کچھ اور پا رہے ہیں۔ جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر اس وقت، اللہ ہم ان تمام چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ صحابہ کی جو محبت تھی وہ رسمی محبت نہیں تھی، صحابہ کی محبت قلبی اور عملی محبت تھی۔ شیخ ریشمی تراشی، شیخ تم داڑھی منڈوا رہے ہو؟ اس نے کہا ریشمی تراشم ولے دل رانمی خراشم، میں تو داڑھی منڈوا رہا ہوں لیکن دل کسی کا نہیں دکھا رہا ہوں۔ اس نے کہا ظالم بیوقوف، تو دل مصطفیٰ می خراشی، تو مصطفیٰ کے دل کو تو دکھا کے کہہ رہے کہ میں کسی کا دل نہیں دکھا رہا ہوں۔ بس آخری بات، جتنے بھی ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ایسے کام نہیں چلے گا، آج سے تہیہ کرو۔ دیکھیں نا، ہم حضور کی آمد سے پہلے ہمارے جو علماء ہیں، تفاصیل ہیں، ابھی جو ہے وقت ہی مجھے ایسا بڑگرامی صاحب نے دے دیا کہ جو کچھ یاد کر کے آئے تھے وہ بھی بھول گیا، چونکہ جو ہے نا عشاء کے بعد دماغ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، سمجھے نہیں سمجھے، تو پہلے دے دے، ہو سکتا ہے مزید کچھ جو ہے مفید باتیں ہو جاتی۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، عرب کا ماحول بیان کیا جاتا ہے کہ عرب کا ماحول کیا تھا، ظلم تھا، اور ڈکیتیاں تھی، چوریاں تھی، اور جو مطلب ظالم ظلم کرتا تھا، اور اسی طریقے سے شراب نوشی اور اغوا برائے تاوان، مختلف قسم کی بیماریاں اور معصیات اور گناہ اور بربریت ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ حضور آئے، حضور نے پوری دنیا کا نقشہ تبدیل کیا۔ تو آج ہم بھی اس مجلس کے اندر اس بات کا عہد کر لیں کہ حضور جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد کو اپنی زندگی میں لانا ہے، حضور کی سیرت کو اپنی زندگی میں، معاشرے میں، اپنے گھروں میں، بلکہ اس سیرت کو حضور کی پوری دنیا پہ لے کے جانا ہے۔ عزم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو حضور کی سچی محبت اور عقیدت نصیب فرمائے۔ جس طرح آج ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، اللہ جل شانہ ہمیں قیامت کے دن بھی حضور علیہ السلام کی معیت نصیب فرمائے۔ آخر میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ اللہ جل شانہ آپ حضرات کا یہاں پہ آپ آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ جل شانہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرمائے۔ اس کے لیے جو محنت کر رہے ہیں، کاوش کر رہے ہیں، دعاؤں کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، جان کے اعتبار سے، محبتوں کے اعتبار سے، جس زاویے سے، جس طریقے سے اس ادارے کے ساتھ معاونت کر رہے ہیں، اللہ جل شان ان کی معاونت کو بھی قبول فرمائے۔ اللہ اس ادارے کا اور ادارے میں پڑھانے والے ہمارے اساتذہ اکرام، ہمارے مفتی عارف صاحب ہیں، قاری عابد صاحب ہیں، وکیل بھائی ہیں، دیگر ہمارے مدرسے کے اساتذہ اکرام ہیں، اللہ ان کی زندگیوں میں خوب برکت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے نبی کی سچی عقیدت اور محبت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو علم و عمل میں ترقیاں نصیب فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، سب سے پہلے اس پر اللہ مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کوئی کسی اعتبار سے بھی کمی کوتاہی ہو تو ہمارے بڑے موجود ہیں، وہ بعد میں ضرور میری اصلاح فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا آنا قبول فرمائے۔